6 چیزیں دل و دماغ حاضر ہوں، جو پڑھیں ان کو سمجھیں، اللہ کی عظمت ہو دل میں، اللہ کی ہیبت ہو، او ہو. تعظیم الگ چیز ہے، او الگ چیز ہے. کسی کی عزت کرنا اور چیز ہوتی ہے، کسی کے او میں آ جانا ایک اور چیز ہوتی ہے. امید ہو اور اللہ سے حیا ہو. پھر اس کی تفصیل بتاتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. انشاءاللہ تعالیٰ بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بات تو نے بہت لمبی کی ہے اور بہت اہم بات ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس ساری بات کو تفصیل سے کرنا چاہیے کہ نہیں. بہت اہم ہے نماز کیسے اچھی کریں، بہت لمبی بات. چلیں تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں. یہ بہت اہم باتیں ہیں. نماز کے اندر کیا کریں، خیالات کیوں آتے ہیں، کیا علاج کریں، درجات کیا ہیں، خیالات کرنے کا مصنون طریقے پھر بھی آئیں کیا کریں، پھر کچھ اور باتیں. تو اہم باتیں تو بہت ہیں. چلیں کچھ باتیں کر لیتے ہیں، کچھ ترغیب مل گئی ہے مجھے. میں تو آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ بہت ہو گیا، انٹینسو ہو گیا. پہلی سے دل و دماغ حاضر ہونا. اس کا مطلب ہے نمازی اپنے دل کو اس ہستی اور ذات کے علاوہ ہر چیز سے فارغ کریں جس سے وہ محو گفتگو ہے اور سرگوشی کر رہا ہے، تاکہ ہر فعل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ سکے. اس کی فکر کا محور اس ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. جب اپنی فکر اور ذہن کو اس ذات کے علاوہ ہر چیز سے پاک کرے گا تو اس ذات بابرکت کا دھیان خود بخود حاصل ہو جائے گا، اور ایسا نمازی دوران نماز غافل نہیں کہلائے گا. اور یہی دل کے حاضر ہونے کا مطلب ہے. سب چیزیں بھول جائیں یار تھوڑی دیر کے لیے، سب ہو جائیں گے کام. یقین جانے سب کام ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے یا آپ کی وجہ سے چل رہی ہے؟ کس کی وجہ سے چل رہی ہے؟ ہم میں سے کسی کی وجہ سے نہیں چل رہی. ایک دن آئے گا ہم نیچے چلے جائیں گے، دنیا چلتی رہے گی. کچھ چیز نہیں چل رہی. نہ انسٹیٹیوٹ میری وجہ سے چل رہا ہے، نہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، نہ دنیا کا کوئی کام آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، نہ آپ کی کمپنی آپ کی وجہ سے چل رہی ہے. ایک دن اگر اللہ نے بلا لیا تو وہ بھی چلتی رہے گی، سب چلتا رہے گا. ہم سمجھتے ہیں میری وجہ سے، میں اللہ کے بندوں کچھ میری وجہ سے نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، سب چیز بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے، جانے دیں. اور بالکل یہی وہ بات کر رہے ہیں، اپنی دل کو اس ہستی اور ذات کے علاوہ ہر چیز سے فارغ کر دیں جس سے اب ہم کلام ہونا. اور کوئی فکر کا محور کوئی نہیں ہونا چاہیے. یقین جانیں پلیز، اس کی عادت ڈالیں، اس کی عادت ڈالیں تھوڑی دیر کے لیے. پھر دیکھیں ہر کام میں اللہ برکت کیسے ڈالتے ہیں، ہر کام میں اللہ برکت کیسے ڈالتے ہیں. وہ جو ہم سوچتے رہتے ہیں نا کہ بس یہ کام وہ کام، یہ جلدی سے میں کام کر لوں، نماز پڑھ لوں، پھر یہ کروں گا، وہ اللہ تعالیٰ خود سے دل میں ڈالتے ہیں. انسان سوچتا رہتا ہے اب یہ کرنا ہے، اس انٹینسو میں بات کیا کرنی ہے. کل سے پریشان تھا، صبح سے دعائیں کر رہا تھا. پھر دعا کر کے جمعے کے بعد میں آیا اپنے بک شیلف کے اندر، میں نے اپنی براؤز کرنا شروع کیا کتابوں میں. ایک دم سے اللہ نے دل میں بات ڈالی، یہ بات کرو. وہ ساری پریشانیاں اللہ خود ہی حل کرا دیتے ہیں. ورنہ آپ لوگ تو سکون سے بیٹھے ہیں. میری جو ٹینشن کی حالت ہوتی ہے، ہر روز امتحان دیتا ہوں میں. اوپن بک ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ تو ہوتا ہے نا، بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. میں ساتھیوں کو کہوں نا ایک کلاس پڑھا دیں، ان کے سارے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. ایک کلاس پڑھانی ہو، سب بیوی بچوں کے گھر میں کرفیو لگ جاتا ہے. خبردار میں کلاس پڑھانی ہے، کل تیاری کر رہا ہوں میں اس کی. اور جو بندہ دن کے اندر 8 کلاسیں پڑھاتا ہوں، اس کی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی. ایک ویکینڈ کوئی آسان کام تو نہیں ہو رہا، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں اللہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اس سے لو لگائیں، اس سے مانگیں، اس سے تو تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جائیں اور اللہ سے لو لگا لیں. وہ کام جس کی فکر میں پڑے ہوئے تھے اللہ کرا دیں گے اور بہتر کرائیں گے. یقین جائیں. ٹینشن فری، پینک فری انشاءاللہ. دوسری سے نماز کو سمجھنا کہ دل کے حاضر ہونے کے بعد ایک یہ مستقل عمل ہے.
کبھی دل صرف الفاظ کی حد تک تو حاضر ہوتا ہے لیکن الفاظ کے معانی کی طرف سے بالکل غافل ہوتا ہے. تو الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کو بھی سمجھنا چاہیے اور نماز کو سمجھنے سے ہماری یہی مراد ہے. اس اعتبار سے لوگوں کے مختلف درجات ہیں. کہتے ہیں یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. قرآن کی آیات یا تسبیحات کے سمجھنے میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بہت سے نمازیوں کے دل میں نماز کے دوران ایسے معانی کا القاء ہوتا ہے جس سے وہ پہلے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، اور اسی اعتبار سے نماز کو برائیوں اور بیہودہ باتوں سے روکنے والا قرار دیا گیا ہے کہ دوران نماز انسان تلاوت کر کے ان باتوں کو سمجھتا ہے جن سے قرآن میں منع کیا گیا ہے، تو آخرکار وہ ان سے بازی آ ہی جاتا ہے. سمجھے تلاوت کو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی کم از کم عام طور پہ لوگ 30ویں جز کی آخری کچھ صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اسینشلز میں وہ تو سیکھ جاؤ. اس میں بھی ناغے چھٹیاں، اس میں بھی نہیں یار. 1 سال 1 دن یا 2 دن ہفتے کے، 1 سال ہفتے کے 2 دن میں بھی استقامت کے ساتھ ہم کلاس میں نہیں آتے. مقصد کیا ہے؟ کوئی کسی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ فائدہ آپ کو ہو رہا ہے کہ یار وہ قرآن پڑھو گے، وہ جو صورتیں پڑھو گے نماز کے اندر، وہ اس کا کچھ استحضار ہو جائے گا. جب پڑھو گے قل اعوذ برب الفلق تو پڑھ کے آ رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کبھی کبھی معانی اللہ دل میں ڈالتے ہیں اس وقت جو کبھی پہلے سوچے نہیں ہوتے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے باقی ساری تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، ایک تو اس کا ترجمہ ہے کہ میرے رب کی ذات جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے. یہ تو اس کا ظاہر ہے. اس کی حقیقت، اس کے معانی کی حقیقت کبھی دل میں اتر جائے انسان کو سجدے میں، تو کیا پھر انسان کبھی اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اور قرآن جو پڑھتا جائے گا، سمجھتا جائے گا تو پھر جب سمجھے گا قرآن کو تو پھر قرآن کے خلاف کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یہ ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تعظیم الہی کا دھیان. تیسری بات جو کی تھی، دل کی حاضری اور نماز کو سمجھنے کے بعد یہ ایک مستقل اور جداگانہ عمل ہے. اس لیے کہ جب آدمی اپنے نوکر کو کسی بات کا حکم دے رہا ہو تو اس وقت اس کا دل بھی حاضر ہوتا ہے اور اپنی بات کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، مگر اس کے دل میں اس نوکر اور غلام کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی. اس لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ جس ہستی کی عبادت کر رہا ہے اسے ہم کلام ہے تو اس کی بھرپور تعظیم بھی کرے. یہی تو بات ہے کہ کسی چھوٹے کو بچہ ہے، اس سے جب کہتے ہیں ایک گلاس پانی لا کے دو، اس میں تعظیم کا پہلو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کسی اور سے کہیں، اپنی بیوی سے کہیں کہ پلیز میرے لیے 1 گلاس پانی لا دیجئے، تو اس کے اندر تعظیم ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. بچے تو کرنی چاہیے بچوں کی عزت بھی، لیکن فرق تو ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے. اس کو اس طرح وہ حکم نہیں دیتے ہم. تو یہی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ بات کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر ایک طریقے سے ایک تعظیم ہو، ایک عزت ہو. ہیبت تعظیم سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، اور یہ اس خوف کا نام ہے جو کسی تعظیم کی وجہ سے دل پر طاری ہو جاتا ہے. اس خوف کو ہیبت نہیں، اس خوف کو ہیبت نہیں کہتے جو کسی دشمن یا زہریلے اور موذی جانور سے انسان کو لاحق ہوتا ہے، لیکن جو خوف کسی رعب اور دبدبے والے بادشاہ کے سامنے ہوتا ہے اس کو ہیبت کہتے ہیں. یہ فرق ہے کہ انسان باہر چور کھڑا ہے، اس سے میں ڈر رہا ہوں، یہ ڈر اور ہے، رائٹ. اور ایک ڈر ہے کہ جی میرا بڑا ہے، میں نے غلطی کر دی تو ناراض نہ ہو جائے. ایک ڈر ہے، یہ ہے ڈر، یہ ہے ہیبت اللہ کی. وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈریں کیوں ہم؟ اور بھائی ڈر وہ یہ ہوتا ہے میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ وہ ڈر ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میری کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ڈر ہے وہ. یہ سانپ والا ڈر نہیں ہے، یہ شیر والا ڈر نہیں ہے، چور ڈاکو والا ڈر نہیں ہے. 5ویں سے اللہ سے رجا اور امید، یہ تعظیم سے بھی بڑھ کر ایک عمل ہے. بہت سے لوگ کسی بادشاہ کے خوف بھی کھاتے ہیں اور اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے کسی فضل یا اور احسان یا نعمت کے ملنے کی کوئی امید یا توقع نہیں رکھتے. لیکن نمازی اپنی نماز پر رب تعالیٰ سے اجر و ثواب کی ایسی ہی امید رکھے جیسے وہ اپنی خطا پر اس کی سزا سے ڈرتا ہے. یعنی الایمان بین الخوف والرجا، یہ ہے ایمان. ڈرتا بھی رہے، امید بھی رکھے، ڈرتا بھی رہے، امید بھی رکھے. اور اللہ سے حیا 5 باتوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد کسی خطا کے تصور اور کسی گناہ کے وہم و گمان پر ہے کہ نمازی یہ تصور کرے کہ جس طرح کی عبادت کرنی چاہیے تھی اور جن امور کا اہتمام ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنا. اس لیے وہ اپنی اس ناقص عبادت کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے دل میں شرم محسوس کرے.
ایک بادشاہ کو میں لے کے جا کے کہوں کہ جی میرے پاس تو پیسے تھوڑے سے تھے، میں آپ کو ایک ٹافی ہدیہ میں دینا چاہتا ہوں، کینڈی، شرم بھی آئے گی، یہ بادشاہ ہے اور میرے پاس پیسے اتنے سے ہیں، دے رہا ہوں میں اپنی اوقات کے مطابق، لیکن ساتھ میں دل میں شرم اور حیا بھی ہے تھوڑی سی، یہ کوئی پیش کرنے کے قابل تو نہیں ہے، یہ تو بادشاہ ہے، اس کا مقام اونچا ہے، اس کو اچھی چیز دینی چاہیے تھی، سمجھ رہے ہیں، لیکن دے بھی رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ہے ہی ہے، اور کیا دوں؟ تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں اپنی پوری ان صفات کے ساتھ، لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہے کہ جو بھی کر رہا ہوں اللہ تو اللہ ہے، میں بندہ ہوں، تو انسان اس نماز کو پیش کرتے ہوئے حیا بھی آ رہی ہے اس کو۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم لیٹتے سوتے تھے وہ لوگ، ساری رات نماز پڑھتے رہتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، جب صبح تہجد کا وقت آتا تھا پھر توبہ استغفار میں لگے تھے، اللہ معاف کر دیں، ما عبدناک حق کا عبادت، ایک آپ کی عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے۔ تو یہ حیا ہے اللہ سے، وہ تو میں نے ایک اور بات اس کے ضمن میں کر دی کہ حیا ظاہر اسی میں آتی ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو، ایک حیا ہونی چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے۔ چھ پوائنٹس۔ دل اور دماغ کا حاضر ہونا، جو بات کہی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے اس کو سمجھیں، اللہ کی تعظیم ہو دل کے اندر، یعنی وہ جو بات تو کر رہا ہے لیکن عزت سے بات کرے، ایسے نہیں جیسے خدا نہ خواستہ کسی اپنے چھوٹے سے بات کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، حکم دے رہے ہو بھائی اللہ کے بندے، حکم تو نہیں دے رہے نا اللہ کو، ایک تعظیم کے ساتھ ایک بھیک مانگ رہے ہو، اللہ سیدھا راستہ دکھا رہے، اللہ کی ہیبت ہو دل کے اندر، اوہ ہو، ڈر ہو جیسے ایک بڑے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں رجا اور امید بھی ہو، پانچویں چیز کہ اللہ قبول کر لیں گے، اور ساتھ میں اللہ کو پیش کرتے ہوئے ایک حیا بھی آئے کہ ایسی نہ پڑھ سکا جیسے پڑھنی چاہیے تھی، اس کے باوجود یہ 6 چیزیں ہوں گی تو اس سے نماز کامل ہوتی ہے۔ اب سوچ لیں کتنی محنت کی ضرورت ہے ہم سب۔ چلیں بس یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ختم کریں گے، بات تو بہت، لیکن بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی انشاءاللہ۔ فی الحال یہاں پہ ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب